ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین جو موجودہ پاکستان کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پہ 2 سال کے اندر جو بھی سیاست میں تبدیلی آئی ہے یا سیاست کے اندر اچھائی یا برائی ہوئی ہے یا جو بھی صورتحال ہے، اور آج کل تو پاکستان کی پولیٹکس سیاسی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر، آئینی اور قانونی طور پر، سفارتی طور پر اور گورننس کے معاملے میں تو بہت سارے مسائل پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن ابھی جو کنفرنٹیشن کی ایک سیاست سامنے آ گئی ہے اور جو اس وقت اے پی سی کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج بہت امپورٹنٹ ایک گیسٹ ہیں اور ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے. سردار ایاز صادق صاحب ایم این اے بھی ہیں، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی جی. بس سر میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں ناظرین، اور ایک بریک کے بعد انشاءاللہ سردار صاحب سے ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی سردار ایاز صادق صاحب، کیونکہ آپ پارلیمنٹ کے کسٹوڈین رہے ہیں سر، آپ نے ممبر بھی رہے ہیں لیکن کسٹوڈین بھی رہے ہیں، اسپیکر ہیں، تو میں سر پارلیمنٹ سے ہی بات شروع کرتا ہوں. سر جو موجودہ پارلیمنٹ ہے سر، گزشتہ 2 سال کے اندر یہ تاثر سامنے آ چکا ہے کہ یہ پارلیمنٹ تقریباً ناکارہ ہو چکی ہے سر، اور اس وقت جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے آپ کے ملک کو چلایا جا رہا ہے. تو اس کے ذمہ دار کون ہے سر؟ حکومت ذمہ دار ہے یا اس کی پوزیشن ذمہ دار ہے یا سارے پارلیمنٹیرین اس کے ذمہ دار ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات کی یہ بڑی تکلیف دہ ایک ایسی بات ہے جو کہ ہمیں جس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور شاید آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 1 ہفتہ پہلے جب ہمارا پارلیمنٹ کا اجلاس تھا تو میں نے کھڑے ہو کے اسپیکر صاحب سے کہا کہ جی اسپیکر صاحب خدا کا واسطہ ہے اس پارلیمنٹ کو اتنا بے توقیر نہ کریں اور آپ مہربانی کر کے اس کو اصول، قاعدے اور رولز کے مطابق چلائیں. اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں 1 دن پہلے بات کر رہا تھا، جو کہ میں نے اپنی جو 2 منٹ کی گفتگو تھی اس میں کہا، میں نے کہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہتا یہاں آنے کا، چونکہ یہاں جب آتے ہیں سوائے فضول گفتگو کے، نعرے بازی کے اور اپوزیشن کے اوپر تنقید ہونے کے یہاں کچھ نہیں ہو رہا. اور اپوزیشن کو موقع جو ملنا چاہیے بات کرنے کا وہ نہیں ملا. اور یہ دیکھیں کہ اگر یہاں اپوزیشن کو موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا تو پھر اپوزیشن تو سڑک پہ بات کرے گی نا، اور وہ نوبت اب وہ آ گئی ہے. میں اسپیکر صاحب کی نیت کی کوئی شک نہیں کرتا، ان کی نیت اچھی ہے، ان کی کوشش اچھی ہے، مگر ان کو اتنے پریشرز ہیں اپنی جماعت کی طرف سے، جس پریشر میں آ کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ان کے وزیر آ کے اور کس طرح انہوں نے ایک چیئرمین کو ڈانٹا اور جھاڑا کہ تم نے مجھے موقع کیوں نہیں دیا بات کرنے کا. اور یہ صرف میں نے نہیں دیکھا، پورے ہاؤس نے دیکھا، میڈیا گیلری نے بھی یہ دیکھا. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں جو آ کے عوام کی بات کرنی چاہیے ہم وہ نہیں کر سکتے، جو میننگ فل ڈسکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی، جو ڈیبیٹ ہونے چاہیے وہ نہیں ہو سکتے. اگر ہم نے ایک 259 کے تحت یا جرمن موشن موو کیا ہے تو موور کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ اپوزیشن بولے اور ایک دفعہ گورنمنٹ بولے. وہ صرف بجٹ کی تقریروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں یا ایسے سیشن میں جہاں کہ ان کی بھی امینڈمنٹس آئی ہوں. ہم جب موور ہم ہیں، ہم ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے گیس کا ایشو ہو، بجلی کا ایشو ہو، تو وہاں پہ کیا یہی جاتا ہے کہ اپوزیشن کی آواز روکنے کے لیے ایک یہاں سے ایک وہاں سے، اور جب وہاں سے حکومت کی طرف سے بولتے ہیں تب وہ ایسی گفتگو ہوتی ہے جس کی وجہ سے سارا سسٹم ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. اب ہم نے لیجسلیشن کتنی کی ہے، میں آپ کو وثوق سے یہ کہتا ہوں، بیکاز یہ میں نے مل کے اپوزیشن کے ساتھ ہم نے آفر دی تھی کہ جو نیشنل انٹرسٹ کی لیجسلیشن ہے
اس کو مل بیٹھ کے کریں اور ہم اس کو کامیاب کریں اور اس لیجسلیشن کو جو ہم جوائنٹ کر کے لے کے جائیں گے تو نیشنل اسمبلی سینٹ سے بھی پاس ہوگا. میں نے ان کو اگزامپل بھی دیا کہ ہم پچھلی پارلیمنٹ میں یہی کیا کرتے تھے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو بل لانا چاہتی تھی اس لیے کہ ضروری نہیں کہ گورنمنٹ عقل کل ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپوزیشن امینڈمنٹس لا رہی ہو وہ ایسی اچھی ہوں جو کہ ان کے ذہن میں نہ آئی ہوں گورنمنٹ کے, تو اس میں کیا یہی جاتا ہے کہ وہاں پہ آ کے تو ہم تو سر کون ذمہ دار ہے سر اس ساری خرابی کا ذمہ دار کون ہے سر؟ یہ تو نظر آ گیا سر, یہ نظر تو آ رہا ہے سر جو ہو رہا ہے, لیکن میں بتاتا ہوں جی سر 95% لیجسلیشن کنسنسس سے ہوئی. دیکھیں ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ جس دن یہ گورنمنٹ اپوزیشن کے موڈ سے نکل کے اور یہ گورنمنٹ کے موڈ میں آ جائے گی اور برداشت کا مادہ ہوگا. اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ اپوزیشن کا کام ہے گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا, اپوزیشن کا کام ہے گورنمنٹ پہ تنقید کرنا, اپوزیشن کا کام ہے گورنمنٹ کی ویکنسز پوائنٹ آؤٹ کرنا, اپوزیشن کا کام ہے گورنمنٹ کے یو ٹرنز پوائنٹ آؤٹ کرنا, اپوزیشن کا کام ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرنا جو ان کے گورنمنٹ کے مینیفیسٹو میں تھیں, ان چیزوں پہ کرنا, اپوزیشن کو یاد کرانا کہ آپ جن پارٹیوں کو گالیاں دیتے تھے آج ان کے ساتھ آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر نیشنل ایشوز, بجلی کا ایشو, گیس کا ایشو, چینی کا ایشو, آٹے کا ایشو, موجودہ میں سمجھ رہا ہوں سر جو موجودہ کسٹوڈین ہے, کیونکہ میرے پاس اور سوال بھی ہیں, مجھے یہ بتائیے ایک دم سیکنڈ میں کہ کیا یہ جو اسد قیصر صاحب ہیں موجودہ کسٹوڈین ہیں, اس پوری پارلیمنٹ کی خرابی کی, تباہی کی, ناکارہ ہونے کی ذمہ داری آپ ان کو دیں گے سر؟ میں ان کو نہیں دوں گا, ان کی حکومت کو دوں گا جو ان کو پریشرائز کرتے ہیں. مجھے کبھی پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی ڈائریکشن نہیں آئی تھی, انہوں نے کہا تھا ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی چلاؤ. نہ انٹرفیئرنس تھی, نہ وزراء کی انٹرفیئرنس تھی, نہ پرائم منسٹر ہاؤس کی تھی. یہاں ان کے اوپر بہت پریشر ہے, لیکن اور وہ اس پریشر سیٹ پہ کیوں بیٹھتے ہیں سر؟ تو پریشر کیوں لیتے ہیں؟ بہرحال میں ایک دوسرے سوال پہ آتا ہوں سر. پارلیمنٹ کو چلایا جاتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے, رول آف بزنس سے اور کانسٹیٹیوشن. تین امپورٹنٹ چیز ہے, کانسٹیٹیوشن تو سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سر یہ جو پارلیمنٹیرین آتے ہیں یہ حلف بھی اٹھاتے ہیں, ان کا اپنا بھی سر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے 2009 ہے جو امینڈمنٹ ہو کے 2009 تک, وہ بھی اپنی جگہ موجود ہوتی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 بھی موجود ہوتا ہے. لیکن سر اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں کہ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ پوری قوم کو جو ایک نمائندہ بھیجتے ہیں عوام, ان کی وہاں تذلیل کرتے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں ہوا, اور ابھی الیکشن جو کمبائنڈ آپ کے سیشن تھا اس کے اندر جو ایف اے ٹی ایف کے بل کے حوالے سے ہوا, اور اس میں اسپیکر خود انوالو ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو جماعتیں تبدیل کرتے ہیں, کبھی ایک جماعت میں ہوتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس نے تو حکومت کر لی, اب دوسری میں جائیں, پھر دوسری سے تیسری, پھر چوتھی, یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. اور وہ جو لوگ ہیں اور جو جا کے وفاداریاں بھی تبدیل کرتے ہیں, چونکہ پریشرز میں ان کی ویکنسز بھی ہوتی ہیں, وہ پریشرز میں آ کے یہ اپنی وفاداریاں بھی تبدیل کرتے ہیں اور پھر ووٹ بھی کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں, یہ میں وثوق سے کہوں گا, یہ ایک کالا دھبا ہیں اس برادری کے اوپر, جو ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے سیاسی لوگوں کو. وہ ان لوگوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے جن کے کردار جو ہیں وہ سیاست کی نفی کرتے ہیں. ان لوگوں کے جو ایکٹ ہوتے ہیں, ان لوگوں کا جو اپنی جماعت کو چھوڑ کے یا اپنے اصولوں کو چھوڑ کے, ان کے نظریات کوئی نہیں ہوتا. ان کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاور میں کس طرح آنا ہے, کس کے ساتھ آنا ہے, کس کے کندھے پہ بیٹھ کے آنا ہے, کس کو یوز کر کے آنا ہے, اور پھر پاور میں آ کے کرنا کیا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ سیاستدانوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں, اور یہ چند لوگ ہوتے ہیں, گنتی کے ہوں گے. میرا خیال ہے اگر آپ 2002 سے لے کے اب تک یا 97 سے, یا میں تو کہوں گا ایک انالیسس کیجئے 1988 سے, کون سے لوگ ہیں جو ایک جماعت میں بن کے ایم این اے آئے, پھر وہ دوسری میں گئے, پھر تیسری میں گئے, پھر چوتھی میں گئے. ان کا بوائیکاٹ کرنا چاہیے, وہ ایم این اے ہو یا سینیٹرز ہوں. ان لوگوں کو ہم جب تک ان کا رستہ نہیں روکیں گے تو یہ اپرچونسٹ جو ہیں یہ بار بار آتے رہیں گے, بار بار آتے رہیں گے, اور یہ بار بار آ کے مفاد اٹھاتے رہیں گے. اور
ٹھیک ہے، اور بدنام بھی ہوگا اور ہم لوگ بے بس ہوں گے. اور بدنامی صرف پارلیمنٹ کی نہیں ہوگی, پارلیمنٹ کی بھی ہوگی, کانسٹیٹیوشن کی بھی ہوگی, اور وہ سارے ممبران کی ہوگی جو اپنی جماعتوں کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں آتا ہوں سر اس بات پہ کہ اب 2 سال ہو گئے سر موجودہ حکومت کو, اور یہ سوال بہت اٹھ رہا تھا کہ اپوزیشن جو بھاری بھرکم ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور 3 دفعہ حکومت میں بھی رہی ہے, اپوزیشن میں رہی ہے, ان کا حقیقی کردار نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن سر یہ حالیہ اے پی سی جو آئی ہے, اس اے پی سی نے بہت اہم فیصلے کیے ہیں, اور اس اے پی سی میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کی کچھ لوگوں کا خیال ہے, بلکہ ٹرینڈ سیٹ بیٹھ گئی ہے سوشل میڈیا میں. آپ سر اس میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں, میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ان کی 2 سال کی کارکردگی کی بات کریں. دیکھیں 2 سال کی ایک تو کارکردگی تھی, دوسرا جو چور چور کا نعرہ تھا وہ بھی فیل ہو گیا کہ نیب کو سوائے اپوزیشن کے حکومتی کوئی نہیں نظر آتے. علیم خان کا ای او بی آئی کا کیس, علیم خان کا دوسرا کیس, چینی کا کیس, بی آر ٹی کا کیس, دوائیوں کا کیس, یہ سارے کیسز جو ہیں وہ نیب کو نہیں نظر آتے. ابھی ایک نیا کیس 30 تاریخ یاد رکھیے گا, ایک نیا کیس آئے گا جو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا, اور وہ انشاءاللہ ہماری ایک کمیٹی میں آئے گا, وہ بھی پتہ چلے گا. سو ان کو این آر او مل جاتے ہیں, اور ٹارگٹ نیب کس کو کرتی ہے؟ اپوزیشن کو, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, سعد رفیق صاحب, شاہد خاقان صاحب, احسن اقبال صاحب, سلمان رفیق صاحب, حافظ نعمان, اور وہ احد چیمہ بیچارہ, اور حسن فواد کو, سرکاری افسروں کو, چونکہ وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے, ان کو بھی اس چیز کی سزا ملے گی. حمزہ شہباز کو دیکھیں کتنی دیر ہو گئی ہے, ڈینگی ان کو ہوا اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے. سو پھر مریم نواز صاحبہ, پھر نواز شریف صاحب, لسٹ لمبی ہے. مگر اگر حکومتی لوگوں کو دیکھا جائے, ان کو نوٹس جاتے ہیں, اور نوٹس جانے کے بعد وہ نوٹس ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کے اوپر بھی آئے گا, اور یہ ان سے آج نہیں بچیں گے کل. مگر جب نواز شریف صاحب نے بھی یہ دیکھا کہ حد سے زیادہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, ہم نے پارلیمنٹ میں گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی کوشش کی. میں چند آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. جس وقت خادم رضوی صاحب آئے اسلام آباد اس حکومت کے اس میں, تو ان کے وزراء آئے شہباز شریف صاحب کے بعد, لیڈر آف دا اپوزیشن, تو تب میں نے ان کو گوش گزار کیا تھا کہ آپ لوگ تو جا کے ان کے دھرنوں میں بیٹھ گئے تھے, اور آپ لوگ کہتے ہیں ریلیجس کارڈ نہ یوز کریں. بہرحال ہم اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے, جس کو ہم نے اس وقت غلط سمجھا تھا, آج ہم صحیح سمجھیں, ہم نہیں بنیں گے. کشمیر کا ایشو آیا, پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے کہا کہ کشمیر کا مجھے بشکک میں پتا تھا یہ کیا ہونا ہے. تو اگر بشکک میں پتا تھا تو آپ سو کیوں رہے تھے؟ آپ نے کوئی ڈپلومیٹک اوفینسو کیوں نہیں لانچ کیا؟ پھر انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بھی اعتراف کیا کہ جب ان کو پتا تھا ہندوستان کی فوجیں آ رہی ہیں, یہ تب بھی سوتے رہے. 1 لاکھ فوج وہاں پہنچ گئی, ان کا ریاکشن ہی کچھ نہیں ہو رہا. تو جب انہوں نے کشمیر کا سودا کیا, اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نہیں, ہمیں ملک کو یونائٹ ہونا چاہیے, ہم نے ان کا ساتھ دیا. ابھی نندن والا جہاز گرا, یہ آئے ہمارے پاس کہ جی اللہ کا واسطہ ہے اس کو جانے دیں, وہ ہم جانے دیں, تاکہ ہم نے کہا نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, چلو جانے دو, مگر کوئی عزت دار اڈاپٹ کر لینا چاہیے تھا. یہ مودی کو فون کرتے ہیں اور وہاں سے آگے جواب نہیں آتا, مگر ہمیں کہتے ہیں غدار ہم ہیں. عمران خان صاحب کی جو تقاریر آج کل سوشل میڈیا پہ پھر رہی ہے کہ انہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کس طرح کی گفتگو استعمال کی, تو وہ غدار نہیں تھا. اگر ہم فیٹ ایف کے بل کے اگینسٹ ووٹ کریں تو ہم غدار ہیں. تو یہ ساری چیزیں انالیسس کریں گے. تو میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا انف از انف, اب ہمیں وہ سیاست کرنی پڑے گی. ہم نے اس حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کر کے دیکھ لیا, سسٹم کو ہم گرانا نہیں چاہتے تھے, ہم نے ہر طرح کی کوآپریشن, مگر اگر نیب کو اس طرح استعمال کیا جائے گا اور نیب کے علاوہ بھی انفلوئنس کیا ہوگا, وہ آپ کے پاس جج کا جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جج کو نکال دیا, اس کا مطلب ایک اعتراف تو ہو گیا کہ جج نے غلط کیا. مگر نواز شریف صاحب کا کیس تو ان کو اسی دن ختم کر دینا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں ہوا. مریم بی بی کے خلاف جو کیس تھا وہ اسی وقت ختم ہو جانا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں ہوا. تو اب تو ہر انسان کی بچے کی زبان پہ ہے
کہ انصاف نہیں. تو نواز شریف صاحب نے جو یہ سوچا کہ انف از انف, انہوں نے ایک نئی گائیڈ لائن دی, اور اس نئی گائیڈ لائن میں ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے, اس میں JUIF بھی ہے, اور یہ 11 جماعتوں کا جو الائنس ہے ان سب کی اب ایک سوچ ہے. اور اس میں ہم نے جس طرح اناؤنس کیا کہ پہلے جلسے ہوں گے, پھر ریلیز ہوں گی, پھر اسلام آباد کی طرف رخ ہوگا, دھرنا ہوگا, اور اگر تب بھی کچھ نہ ہوا تو پھر ریزگنیشنز ہوں گی. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ ریزگنیشنز ویسی ریزگنیشنز نہیں ہوں گی کہ جو مجھے دیکھ کے اور سامنے نہیں آتے تھے. مجھے دیکھ کے اسپیکر, ہم اسپیکر کے پاس جائیں گے, ریزگنیشنز دیں گے. اگر وہ نہیں مانتے تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کر کے ریزائن کریں گے, جس طرح ایک بہادر آدمی جاوید ہاشمی صاحب نے کیا تھا. باقی کسی کی ہمت نہیں. سر میں مریم نواز صاحبہ, مجھے یاد ہے, جی سر, میں مریم نواز صاحبہ ایک بات بتاؤں, جی سر, ایک بات بتاؤں, ایک بات پہلے مجھے کر لینے دیجئے. جب یہ لوگ واپس آئے, ایک دن اسمبلی میں آئے, تو شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریر کی, تو میں نے شاہ محمود صاحب سے جیسے تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا مخدوم صاحب آپ کے استعفے ہمارے پاس ہیں, یہ تو بتاتے جائیں کہ وہ استعفے ہم ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, وہ اس استعفے کے بارے میں کیا کرنا ہے. تو وہ لوگ واک آؤٹ کر گئے چونکہ ان کی ہمت نہیں تھی. یہ میں بتا دوں کہ مسلم لیگ نون ہمارے جتنے MNAs ہیں, جس دن ہمیں ہمارے قائد کا حکم ہوا تو ہم یہ استعفے دیں گے جمہوریت کی خاطر, اور JUIF بھی دے گی, اور ہم اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی انشاءاللہ رضامند کریں گے کہ ہم نے اس میں مرنا جینا اکٹھے ہے, تاکہ ہم یہ جو ایک نیب کا آنسلاٹ ہوا ہے اس کے خلاف یونائٹڈ ہوں, اس حکومت کی نااہل حکومت کی کارکردگی کے خلاف. اور نواز شریف صاحب نے جو ہمیں اب ایک گائیڈ لائن دے دی ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری جماعت. سر یہ بتائیے, یہ جو آپ نے 2 سال آپ نے, ہم جب کسی سے کہتے تھے آپ تو پہلا ایکسکلوسیو انٹرویو دے رہے ہیں, لیکن جہاں پہ بھی PMLN کے لوگوں سے ہم بات کرتے تھے کہ بھائی یہ آپ کہتے ہیں حکومت نے جو حالات کیے ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے ملک کو ناترافی نقصان پہنچے گا, معیشت نہیں, سفارت نہیں, سقوط کشمیر بھی ہو گیا, بہت کچھ ہو گیا ہے, گورننس نہیں ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بہت کچھ ہے. سر ہم نے ڈسکس کیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے یہ عوام کو دکھایا 2 سال کی جناب یہ موجودہ حکومت کو, تاکہ یہ لوگ نہ کہیں کہ عمران کو موقع ہی نہیں دیا. چلے سر 2 سال آپ نے دے دیا, اب جو آپ 4 مہینے دے رہے ہیں, میں اس پہ چھوٹا سا جواب چاہوں گا آپ سے کہ آپ 4 مہینے دے رہے ہیں, کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ احتجاجی تحریک اور اس کے بعد مزید اور ڈیلے اور اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک کا اثر پارلیمنٹ میں کیا ہوگا سر, کیونکہ ماضی میں آپ دیکھ چکے ہیں جو کچھ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر, تو کیا یہ استعفے جو آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر صورت میں پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ہوں گے, تو یہ پہلا آپشن نہیں ہو سکتا ہے سر؟ نہیں, دیکھیں ہم نے ہر چیز کا ایک مومنٹم بلڈ کرنا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے ایک دم سے ہتھوڑا مار دیں اور سوچیں کہ جی ہم نے اپنا وہ اچیو کر لیا. ہم نے موبلائزیشن کرنی ہے, ہم نے جلسے کرنے ہیں. ہم جب ریلیز نکالیں گے, جب پورے پاکستان میں ہر جگہ ریلیز نکل رہی ہوں گی, تو آپ یہ سوچیں کہ کتنی انگیجمنٹ ہوں گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ریلیز کو تیل ڈالا جا رہا ہے, ہماری ریلیز کو اگنائٹ کیا جا رہا ہے, ہماری ریلیز کو گرم کیا جا رہا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ اس نااہل حکومت کی گیس کی پلاننگ نہ کر کے, وہ خود بار بار کہتے ہیں نومبر دسمبر میں گیس نہیں ہوگی. بھئی گیس نہیں ہوگی تو یہ اب تو شیڈیول دینا شروع کر دیا ہے. آپ نے اگر ناشتہ کرنا اتنے بجے کریں گے, اگر آپ نے دوپہر کا کھانا کھانا تو شاید آپ کھانا کھا ہی نہیں سکتے, اور رات کے کھانے کے لیے اتنے ٹائم آپ کو کھانا پکانے کے لیے ملے گا. اس نااہل حکومت کی اتنی پلاننگ ہے کہ انہوں نے تباہی کی رستے پہ ڈال دیا ہے. اور ہر چوک میں جب خواتین نکلیں گی, جب وہ بچوں کو ناشتہ نہیں دے سکیں گی اور رات کا کھانا نہیں کھا سکیں گی, تو تب دیکھیے گا کہ اس ریلیز میں جان کتنی پڑتی ہے. سر یہ تو آپ نے کہا ہے بہت ساری چیزیں, الیکٹرکسٹی کا مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے, دوائیوں کا آ گیا ہے سر, جان لیوا دوائیاں بیچاروں کے پاس نہیں ہے. سر میں نہیں, ہمارے زمانے میں 55 روپے کی چینی تھی, 54 کی تھی, آج 110 کی ہے. آٹے کو دیکھ لیں, دوائیوں کو دیکھ لیں, کس چیز کو روئیں گے آپ؟ آپ کے زمانے میں لوگوں کے آپ کے زمانے میں 35 لاکھ بے روزگار تھے, آج 1 کروڑ 17 لاکھ سے زیادہ ہیں 2 سال کے اندر اندر. میں یہ ساری چیزیں میں تو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. سر یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ نے بہت
جملہ جو بولا ہے وہ بہت ہی آپ کے لحاظ سے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نون لیگ کسی بھی صورت میں اے پی سی سے پیچھے نہیں ہٹے گی. اب گرفتاریاں ہوں یا جو مرضی ہو، آج کل کی سیاست آپ دیکھ رہے ہیں سر، کنفرنٹیشن اس وقت بہت زوروں پہ ہے، اداروں کو انوالو کر دیا گیا، متنازع بن چکے ہیں. شیخ رشید جیسے لوگ اسپیچ دے رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں فوج میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، وزراء کہہ رہے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہے، پھر مختلف باتیں ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، حیدری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایسے موقع پہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ اب گرفتاریاں ہوں یا جو بھی مرضی ہو، لائے عمل وہی ہوگا جو اے پی سی طے کرے گی، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی آواز ہے، یہ ہماری جماعت کی بھی آواز ہے. گرفتاریاں کر لیں گے، کتنی دیر ہمیں اندر رکھ لیں گے، پھر ہم نکل آئیں گے، ہم پھر وہی بڑھ رہے ہیں، پھر ہمیں اریسٹ کر لیں، یہ ہمارے ڈیٹینشن آرڈر کر دیں گے، ہم وہ ڈیٹینشن میں بھی کر دیں گے. منہ اپنا کالا تو یہ کرائیں گے نا، اور ہم ہو سکتا ہے جیل بھراؤ وہ بھی شروع کر دیں، آؤ اریسٹ کرو لے جاؤ. ان کے پاس جگہ نہیں ہوگی جیلوں میں، اتنے لوگ جانے کو تیار ہیں. مگر آپ یہ سوچیں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. یہ جو کہتے ہیں جی فوج ہمارے ساتھ کھڑی، فوج ہمارے پیچھے کھڑی، فوج ہمارے آگے کھڑی ہے، فوج کو بدنام کرنا بند کر دیں. یہ بار بار یہ تاثر دیتے ہیں کہ فوج ہی سارا کچھ کرا رہی، ان کا تو یہ تاثر جا رہا ہے. یہ جب یہ کہتے ہیں، جب یہ ڈگمگاتے ہیں، ڈولتے ہیں، تو سٹیٹمنٹ آ جاتی فوج ہمارے سامنے کھڑی ہے. فوج کو بھی بڑے کلیئرٹی سے کہہ دینا چاہیے کہ ہم ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جو ہم پالیٹکس میں نہیں انوالو ہونا چاہتے، اور اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے اور اپنے آپ کو دور کر لیں ان سے. نہیں تو ہمارا نقصان ہے. اگر ہماری انسٹیٹیوشن کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ہماری افواج پاکستان جو ہے اس کو ہم نے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. مگر ایسے لوگ جو ہر وقت فوج کی بیساکھیوں کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، یہ ہماری فوج کو بدنام کرتے ہیں، ان کو دور رہنا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کا بیان جو ہے، تو وہ مولانا صاحب کا بیان اور حیدری صاحب کا بیان بھی سن لیں. شیخ رشید صاحب کو تو مولانا صاحب نے کافی جواب دے دیا. اور اگر شیخ رشید صاحب وہ کندھے یوز کر رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب سارا بوجھ ادھر ڈالنا چاہ رہے ہیں انسٹیٹیوشن کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنی بات کریں کہ وہ مسلم لیگ نون میں بھی رہ چکے، کاف میں بھی رہ چکے، اب وہ اپنی پارٹی میں پھر پی ٹی آئی میں جائیں گے. ان کو یہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے. ان کو اپنے کام پہ ریلوے کو چلائیں. اتنا بھی کوئی بدقسمت وزیر نہیں ہوگا جس نے 2 سالوں میں جتنے ان کے زمانے میں ایکسیڈنٹ ہوئے کہ کوئی نہیں. تو ان کا سایہ بھی جو ہے اب ریلوے سے بھی ہٹ جانا چاہیے. ٹھیک ہے سر، میں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. آج صادق صاحب سے بات کرو. صدیق ویلکم بیک. ایاز صاحب، میں یہاں یہ ذرا آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ زبیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، اور اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آ گیا. ماضی میں اس طرح کے بیانات آتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹس پہ بڑے سخت ریمارک دیے ہیں کہ آئندہ کوئی پارٹی لیڈر فوجی قیادت سے ملاقات نہ کرے، اور اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے وہ پارٹی لیڈرشپ سے اس کی اپروول لے. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ دیکھیں، زبیر صاحب کا تو مجھے نہیں پتا کہ زبیر صاحب کس کیپیسٹی میں گئے تھے یا ان کی وہاں کیا گفتگو ہوئی. میں نے زبیر صاحب کی بھی بات سنی اور میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی بات سنی. مگر ایک چیز یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کا جو بیان، جو ٹویٹ آئی ہے، اس سے ایک چیز تو کلیئرٹی ہے تاکہ آگے سے کنفیوژن ختم ہو جائے گی یہ ملاقاتوں کے حوالے سے. نہ ملیں گے، نہ یہ کوئی جھگڑا پڑے گا، نہ یہ کوئی ایسی بات ہوگی. اور مگر جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر کوئی نیشنل انٹرسٹ کا ایشو آتا ہے جہاں پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے، تو انہوں نے وہ گنجائش چھوڑ دی ہے کہ وہ نیچرلی اگر میسج کنوے ہوتا ہے تو پھر وہ نواز شریف صاحب کو بھی کنوے کیا جائے گا کہ اس ایشو پہ کوئی ڈسکشن ہونی یا ملنا ہے یا جو بھی، اور وہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. اور وہ نیچرلی شہباز شریف صاحب کو کنوے کریں گے اور پھر آگے نواز شریف صاحب کو. تو انہوں نے گنجائش نیشنل انٹرسٹ کے لیے چھوڑی ہے، مگر باقی کنٹروورسی ختم ہو گئی. نہ ملیں گے نہ لڑیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ کلیئرٹی سے بات. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ بتائیے سر
کہ کوئی یہ کہتا ہے، بات آ رہی ہے، میں آپ سے بھی رائے لینا چاہتا ہوں، یہ موجودہ حکومت کا اے پی سی میں تو 4 مہینے کے اندر خاتمہ لکھا ہے. یہاں پر میں ایک جملہ بولوں گا، اگر موجودہ حالات میں آپ نے عدم اعتماد بھی رکھا ہے تو اس موجودہ پارلیمنٹ سے عدم اعتماد پاس ہونے کی کتنی گنجائش ہے سر؟ یہ ذرا سا ایک اس پہ ریمارکس دوں، میں پھر اگلا آپ سے سوال کروں سر. دیکھیں، آپ ذرا ایک انالیسس کیجئے، جلسے جلوس ہو گئے ہوں، یہ ٹائمنگ ایکچولی اس کی جو عدم اعتماد کی ہے یہ ابھی فیصلہ ہونا ہے. جلسے جلوس ہو رہے ہوں، ریلیز نکل ہو رہی ہوں، ساتھ پارلیمنٹ میں بھی ایک موو ہوا ہو، ووٹ آف نو کانفیڈنس، چاہے جس کے مرضی خلاف ہو، تو وہ ان نرو کر دے گا گورنمنٹ کو. جتنے دن اس کی ووٹنگ نہیں ہوتی، رزلٹ کیا ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ وقت بتائے گا. مگر اگر مومنٹم زیادہ ہوگا، اگر ریلی زیادہ ہوں گی، اگر ہلچل زیادہ ہو رہی، تو یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں مجبوراً بیٹھے ہیں، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ استعفے بھی دینے کو تیار ہوں گے. یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم موومنٹ کتنی بہتر چلا سکیں گے. تو اس لیے وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، وہ گورنمنٹ کو، اچھی خاصی گورنمنٹ کو، چاہے کسی کے پاس 50 یا 100 لوگ بھی زیادہ ہوں، وہ اچھی خاصی گورنمنٹ سر 2018 کے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس میں بھی جیت گئے تھے. لوگ کہتے ہیں سر، بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں کہ بڑا مینج 2018 کا ریگ الیکشن تھا. آپ نے بلوچستان حکومت کو دیکھا، پھر الیکشن کمیشن چیئرمین کے الیکشن کو دیکھا، پھر یہ موجودہ 34 اراکین غائب ہو گئے، آپ کے اس میں 11 اراکین ہیں. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں سر عدم اعتماد موجودہ وزیر اعظم کے خلاف آپ جیت سکتے ہیں. دیکھیں، میں ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی الیکشن کمیشن کے. جو پچھلے چیف الیکشن کمشنر تھے، ان کے بارے میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. 5 سال انہوں نے جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا اس کا فیصلہ نہیں کیا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی کس طرف ٹلٹڈ تھے، ان کی بھی سوچ کیا تھی، اور وہ کر کے گئے. کوئی اچھی نیک نامی نہیں وہ کما کے گئے. وہ اپنے آپ کو کنٹروورشل، شاید اچھے جج ہوں گے، وہ جو کچھ بھی ہوگے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو جاتے جاتے خراب کر لیا. یہ میں کہوں گا، لفظ استعمال کروں گا، خراب کر لیا، جو ہم دیسی لینگویج میں کہتے ہیں. ان کو فورن فنڈنگ کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. آر ٹی ایس سسٹم اگر فیل ہوا، ان کی ذمہ داری ہے. وہ فیل نہیں ہوا، فیل کیا گیا اور کرایا گیا. یہ ہر ایک کو پتا ہے. اگر پولنگ سٹیشن سے باہر لوگ نکلے، وہ کس نے نکالے، ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی سگنیفیکنٹ چیز تھی، جو ہمیں، ہمارے جو پریزائڈنگ افسر تھے، انہوں نے جو ہمیں سائن کر کے، سٹیمپ کر کے جو ریزلٹس دینے تھے، وہ دینے کے بجائے باہر نکالے گئے. انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد ایک قانون یہ بنا تھا کہ جہاں 5% کا آپ کا ووٹ کاؤنٹ میں فرق ہو تو وہاں ری کاؤنٹ ہوگا. مجھے بتائیں کس حلقے میں ہوا؟ شہباز شریف صاحب کا 450 کا ووٹوں کا فرق تھا، فیصل صالحیات کا 500 ووٹوں کا فرق تھا. بے شمار ایسے کیسز ہیں جہاں اتنا کم فرق تھا. انہوں نے وہاں سے، ان لوگوں نے ری کاؤنٹ شروع کی، انہوں نے وہاں سے وہ ختم کرا دی. یہ چیف الیکشن کمیشن کا رول تھا. سو انہوں نے اپنے اچھے کیریئر کے اوپر اپنے منہ پہ کالک مر لی. میں یہ لفظ استعمال کروں گا. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ان کو ری کاؤنٹ، قانون بنا ہوا، قانون تو فالو کرو. اور وہ قانون کے رکھوالے تھے ایک زمانے میں. سو یہ انہوں نے اپنے اوپر ایک بدنامی کا دھبا لیا. اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن، دیکھیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ امپائر جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کھڑا ہے، تو آپ کیا میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ آپ بیٹنگ نہیں کریں گے یا بالنگ نہیں کریں گے؟ تو آپ آتے ہیں، کھیلتے ہیں. ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس جب کریں گے، irrespective آف دا ریزلٹ، یاد رکھیے وہ 14-15 دن ہوں گے جب تک وہ ووٹنگ نہیں ہوتی، تو گورنمنٹ ساری ہلی ہوگی، ساتھ ریلیز ہو رہی ہوں گی، ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ ہو رہی ہوگی، ساتھ ریزگنیشنز کا وہ ہوگا. تو یہ اچھی خاصی گورنمنٹ. لیکن سر ہمیں تو یہ نیوز مل رہی ہے مختلف ذرائع سے کہ اس حکومت کو 3 سال دیا جائے. یہ نیوز بھی مل رہی ہے کہ اس حکومت اگلا 5 سال بھی اسی حکومت کو دیا جائے گا. اگر سر یہ فیصلے ہو چکے ہیں تو آپ کے یہ ریلیز سے، آپ کے شور مچانے سے کیا ہوگا؟
بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ایک ہوتے ہیں انسان کے فیصلے اور ایک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے. کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ جنرل ایوب خان کس طرح نکالے جائیں گے؟ کیا یہ کوئی سوچ سکتا تھا یحییٰ خان صاحب کا کیا انجام ہوگا؟ کیا یہ سوچ سکتا تھا کوئی کہ جنرل ضیاء الحق کا کیا انجام ہوگا؟ کیا کوئی سوچ سکتے تھے جو مکے دکھاتے تھے پارلیمنٹ میں جنرل پرویز مشرف، جو انہوں نے ایک تقریر کے بعد پارلیمنٹ کو جو ایئرلی ایڈریس ہوتا ہے وہ ایڈریس نہیں کر سکے، کہ ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی سے ڈرنا چاہیے. اور مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، یہ یاد رکھیں. ہمیں بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ اگلی حکومت بھی مسلم لیگ نون کی ہے، جس طرح وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، بجلی کا پرابلم ختم ہو گیا، LNG لے آئے، گیس کا پرابلم ختم ہو گیا، پرائس کنٹرول انہوں نے کی ہے، سڑکوں کے جال بچھ رہے ہیں، ڈیمز بنائے جا رہے ہیں، میٹروز بن رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، سڑکیں بن رہی ہیں اور پورے پاکستان میں جال پھیل رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا تو یہ ایسی سچویشن آ گئی. تو یہ میں نہیں اس چیز میں، اس کا مطلب ہم نا امید ہو کے بیٹھ جائیں کہ 5 اور 3 8 سال یہ بیٹھیں گے، نہیں. اللہ تعالیٰ بھی اتنی ڈھیل دیتا ہے اور ان کو کافی اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہے. انہوں نے جو ظلم کرنے تھے، زیادتیاں کرنی تھے، یہ تو اور خواتین، گھروں کی خواتین تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ ان کو یہ چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہو، مگر یہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی. سو مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، فکر نہیں یا ڈر نہیں کہ یہ 10 سال رہیں گے یا 15 سال رہیں گے. کیا کہتے تھے وہ مشرف صاحب جو ہیں، ان کو کتنے 5 ٹینیور کرائیں گے 5-5 سال کے، کیا کہتے تھے یاد ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کو جب نہیں منظور تھا تو مشرف صاحب اتنے مکے دکھانے والے، اتنے پاورفل، ان کا کیا ہوا؟ اچھا سر میں اس پہ آ جاتا ہوں. چلے اللہ تعالیٰ، نیازی صاحب بھی، نیازی صاحب جن بیساکیوں پہ ہیں نا وہ بہت کمزور ہیں. اچھا جن نیازی صاحب بہت بیساکیوں پہ، کمزور بیساکیوں پہ ہیں، جن بیساکیوں پہ وہ کمزور ہیں، کارکردگی تو ان کی نہیں ہے. یہ وہی جماعتیں ہیں جن کو یہ اچھا آپ نے جماعتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے. نہیں تو وہ جماعتیں تو برا بھلا نہیں کہتے تھے، تقاریر نکال. سر وہ جماعتیں تو آج بھی حکومت کا ساتھ جو چھوڑنا چاہتی ہیں لیکن نہیں چھوڑتی ہیں کسی وجہ سے. سر وہ تو بیچاری آج بھی کہتی ہیں ہمیں اس حکومت سے باہر نکلنے کا موقع دیں، چاہے وہ کیوں نہیں چھوڑتی ہے سر؟ کیوں نہیں چھوڑتی سر؟ اس لیے کہ ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ 3 سال اور 5 سال 8 سال ان کو حکومت میں رہنا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب صحیح بات کریں. آپ بھی یہ بات جو کر رہے ہیں نا، یہ تھوڑی سی ڈنڈی مار رہے ہیں. آپ کہیں نا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. سر میں تو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم سے تو یہی کہتے ہیں ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے چھوڑوایا نہیں جاتا ہے، تو کیا کریں سر؟ اب یہ نہیں بتاتے کہ کون نہیں چھڑوا رہا ہے. اچھا سر یہ بتائیں، چھوڑنا چاہتے ہیں کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا. ہاں یہ بڑی بات ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ موجودہ حکومت کو فاشسٹ حکومت کہتے ہیں. آپ کی طرف سے PMLN بہت زیادہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو آمروں سے بھی زیادہ ہیں، ڈکٹیٹرز ہیں، دس اینڈ دیٹ ہیں، اور یہ وزیر اعظم تو بالکل بے اختیار ہو گیا ہے اور بہت فاشسٹ ہے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ جو یہ آپ کا 58(2)B تھا، اس کے خاتمے نے وزیر اعظم کو سیاہ اور سفید کا مالک بنا دیا ہے؟ سر کوئی سیفٹی وال نہیں ہے. نہیں دیکھیں، یہ فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنے دیں. یہ جو 52(8)B ہے کہ تلوار ہر وقت ٹنگی ہوتی تھی، ایک آدمی کی آپ نے آرم ٹوئسٹنگ کی تو اس نے پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا، وہ ٹھیک نہیں تھا. اب آپ کے پاس ایک سسٹم ہے. آپ کے لوگ جس دن آپ کو چھوڑنا شروع کر دیں گے تو یاد رکھیے کہ یہ اتنے چھوڑ جائیں گے کہ آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے. یہ میرا یقین ہے. اب میری بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو گیا اس پارلیمنٹ کے. یہ گریں گے تو یہ اپنے بوجھ سے گریں گے، یہ یاد رکھیے گا. اور یہ بوجھ ان کے اوپر بہت پڑتا جا رہا ہے. ایک یہ اپنے بوجھ پہ گریں گے، مگر اللہ نہ کرے کہ یہ بوجھ جو ہے کسی اور کے اوپر بھی پڑے. یہ بوجھ انہی جماعت، یہ جو PTI اسی تک رہے تو ٹھیک ہے، مگر اللہ نہ کرے کہ یہ ان کی نااہلی نہ پاکستان کے اوپر اتنا بوجھ بن جائے جو ہم سے سنبھالا نہ جائے. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت کی طرف سے بھی اور ایون بڑے اہم لیڈرز یہ کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ یہ سلیکٹر نے یہ سلیکٹ کیا، یہ سلیکٹ وزیر اعظم ہے.
سر سلیکٹر کو کیا مشورہ دیں گے 2 سال بعد آپ جو موجودہ صورتحال ہے؟ میں 2 سال بعد کس کو آپ کس کو میں تو سلیکٹر کو کہہ رہا ہوں سر، میں مشورہ دینے کے قابل تو نہیں ہوں جی سر، میں ان سے میں تو یہ سوچتا ہوں ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا شرمندہ بھی ہوتے ہوں گے کہ ہم کن کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں، کہ جب حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، جب پوچھتے ہیں کہ چینی مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس ہو گئی، آٹا نہیں مل رہا، پیٹرول نہیں مل رہا، اور یہ باتیں جب لوگ کرتے ہوں گے، بے روزگاری ہو گئی ہے، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، 1 کروڑ کو بے روزگار کر دیا ہے، 50 لاکھ گھر دینے تھے، لوگوں کے گھر ڈیمالش کیے، سوائے بنی گالا جو ہے اس کا جو نقشہ ہے اس کو اپروول کے لیے دے دیا۔ وہ بھی کدھر ہے وہ صاحب جو ڈیم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے چلے تھے ان کے ساتھ، جنہوں نے ان کو صرف پروٹیکٹ کیا کہ سارے گھر گرا دو جو اللیگل ہیں، مگر ان کو جو ہے یہ اپنا نقشہ اپروو کرا لیں۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ لوگ تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد کیے جائیں گے۔ سلیکٹر کو کیا مشورے دیں گے سر جنہوں نے اس حکومت کو سلیکٹ کیا ہے؟ اب کیا آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ میں تو یہی کہوں گا کہ کیا ہم نے پاسٹ میں ایکسپیریمنٹ سے کامیابی دیکھی یا نہیں دیکھی؟ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا ماضی ہے اس میں ہم نے کیا غلطیاں کی، ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں، ہم سیکھ جائیں اور ہم آگے چلیں۔ ہم آگے چلیں جس میں پاکستان کی بہتری ہو، پاکستان کو ڈوبنے سے بچانا چاہیے، پاکستان کو نقصان سے بچانا چاہیے، پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کے جو 2 سال گزرے ہیں، جو پچھلے 10 سال میں جتنا لون لیا گیا اس سے زیادہ لون انہوں نے 2 سال میں لے لیا قرضہ۔ اور یہ اب کہنا چھوڑ دیں، لوگ یہ بات نہیں سن رہے کہ جی یہ ان کی وجہ سے قرضہ لینا شروع ہو گیا۔ وہ 5.8% جی ڈی پی تھی، اب مائنس میں چل رہی ہے۔ تو اب جب تک کانفیڈنٹ وہ جو تاجر سلیکٹر کو سر آپ یہ نہیں کہیں گے، سلیکٹر کو آپ یہ نہیں کہیں گے سر، سلیکٹر کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بس ہاتھ ہٹا لیں سر، یہ نہیں کہیں گے سر؟ نہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ تاریخ سے سیکھیں اور سیکھ کے یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کے مفاد میں وہ کریں۔ ٹھیک ہے سر، ہمیں ٹھیک ہے، میں سر یہاں پر آنا چاہوں گا، محب وطن پاکستانی ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بڑا مشورہ دے دیا۔ بس آخری سر ایک 2 منٹ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ایک تاثر تھا کہ سیاست ان کی ختم ہو گئی ہے، وہ تو سر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں اب جو نظر آ رہا ہے، اور بہت زوردار طریقے سے بیٹھے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے اس کے جب یہ تحریک اٹھے گی اور عوام نکلے گی اور آپ آخری مراحل میں جائیں گے جہاں ووٹ وغیرہ، یعنی آپ نے پارلیمنٹ میں استعفیٰ دینا ہے، اس دوران نواز شریف پاکستان میں ہوں گے؟ 1.5 منٹ ہے سر آپ کے پاس۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں، بیکاز مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کی سرجریز ہونی ہے، اور جیسے ان کو موقع ملا سرجری ہونی، پہلے ان کی صحت ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے پاکستان کی جو خدمت کرنی تھی انہوں نے کی ہے، اور کوئی ڈھکی چھپی کی خدمت نہیں کی ہے۔ نظر آتے ہیں ان کے پروجیکٹس، ان کا پروپیگنڈا صرف وہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہم نے یہ کر دیا وہ کیا کرایا، کچھ نہیں، مگر ان کی صحت ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اور ان کی گائیڈنس ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم ان سے گائیڈنس بھی لیتے رہیں گے، ہم ان سے ڈائریکشنز بھی لیتے رہیں گے، اور ہم ان کی صحت پہلے چاہتے ہیں، بعد میں یہ ہم سنبھال لیں گے انشاءاللہ۔ ٹوٹا ہمارا یہاں ہم کام کر لیں گے، وہ ہوتے تو پھر بات ہی اور تھی، مگر ان کی صحت ہمارے لیے پہلے ہے۔ ارے سر بالکل آخری جملہ، اس کے بعد میں جا رہا ہوں۔ میاں نواز شریف کے ساتھ احتساب ہوا ہے یا انتقام ہوا ہے؟ جج ارشد ملک نے کافی کچھ کہہ دیا سر، آپ بھی بول اس سے دینا زیادہ سر، اور وہ کیا کہیں، آپ بھی بول دینا اس سے زیادہ کیا ایکسپوز، اور پھر عدالتوں نے بھی تو کہہ دیا نا سر، آپ بھی بول دینا انتقام ہوا ہے یا احتساب ہوا ہے؟ سر یہ بتا دینا سر۔ انتقام اور انتقام، بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ، ایک کرپشن کی چیز، آپ کا بہت شکریہ سر۔ آپ نے ہمیں اس موجودہ حالات میں، اور کہیں انٹرویو میں آپ نہیں آ رہے ہیں لیکن آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ کسی اسٹیج پر اور آپ سے بات کریں گے۔